بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاؤڈ اسپیکر خراب ہونے کی وجہ سے بہت سا وقت گزر گیا، چند منٹ باقی ہیں۔ میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تبارک و تعالی کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ اور یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی کا ذکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کو کوئی لطف نہیں آتا، کوئی مزہ نہیں آتا، کوئی اللہ تعالی کی کوئی حاجت اس سے وابستہ نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ کی ذات تو ایسی بے نیاز ہے کہ ساری مخلوق اگر ہر وقت اس کے ذکر میں مشغول رہے تو اس کی شان عظمت میں کوئی کمی نہیں، کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور ساری مخلوق اللہ بچائے اللہ تعالیٰ کو بھلا دے تو اس کی عظمت اور کبریائی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ لہذا یہ حکم جو دیا جا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فائدے کے لیے نہیں دیا، بندوں کے فائدے کے لیے دیا ہے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر دل میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں ہوتی ہے، اس کا دھیان دل میں ہوتا ہے، تو یہ انسان کو گناہوں سے، جرائم سے، ناانصافیوں سے، ظلم و ستم سے بچاتا ہے۔ جو آدمی بھی کوئی دنیا میں کسی پر ظلم کر رہا ہے وہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہے، ناانصافی کر رہا ہے تو اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہے، رشوت کھانے والا رشوت کھا رہا ہے تو اس لیے کھا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں سما جائے اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان انسان کے دل میں موجود رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انسان گناہوں سے بھی محفوظ رہے گا، جرائم سے بھی محفوظ رہے گا، ناانصافیوں سے اور ظلم و ستم سے بھی محفوظ رہے گا۔ اب کس طرح اللہ تعالیٰ کے ذکر کو کثرت سے کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے، تو اس کا ایک طریقہ میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آدمی کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ ہر وقت انسان کچھ تو کچھ سوچتا رہتا ہے، خیالات ہر طرح کے آتے ہیں دنیا بھر کے، ادھر کے ادھر کے، فضول قسم کے۔ تو اگر انسان اس بات کی عادت ڈال لے کہ میں اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھوں گا، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی ذکر زبان پر ہوگا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، درود شریف، ان میں سے کوئی بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی اس پہ نہ کوئی وقت صرف ہو رہا ہے، نہ کوئی محنت لگ رہی ہے، نہ کوئی پیسہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن آدمی چلتے پھرتے زبان میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زبان کو مشغول رکھے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں۔ ایک تو یہ بات تھی جو میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں عرض کی۔ دوسری بات یہ ہے، دوسرا ایک طریقہ ہے جو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور وہ ہے معصور دعائیں، مسنون دعائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی زندگی کے تمام مراحل پر
کچھ نہ کچھ دعائیں تلقین کر رکھی ہیں. جب صبح کو اٹھو بیدار ہو تو بیدار ہوتے ہی زبان سے کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اٹھتے ہی سب سے پہلا کلمہ، سب سے پہلی بات یہ اللہ کا ذکر ہے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے موت کے بعد نئی زندگی عطا فرمائی. کیونکہ نیند بھی ایک طرح کی موت ہے، نیند بھی ایک طرح کی موت ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی عطا فرمائی، اللہ آپ کا شکر ہے. اٹھتے ہی بندہ یہ کہہ رہا ہے. اور اسی طریقے سے جب اٹھ کر آدمی کو ضرورت ہوتی ہے، بیت الخلاء جاتا ہے تو کہو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں آپ سے گندی چیزوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. جب فارغ ہو کر نکلو تو کہو الحمدللہ الذی اللہم غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھ سے یہ نجاست، یہ گندگی دور کر دی اور مجھے عافیت عطا فرمائی. اگر یہ نہ ہوتا تو بیماری تھی. تو اب نکلتے وقت یہ کہہ دو. مسجد کو روانہ ہو گئے نماز کے لیے تو اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وفی لسانی نورا وعظم لی نورا اللہم آتینی نورا. یہ پڑھتے ہوئے جاؤ. اے اللہ میرے دل میں بھی نور عطا فرما، میری زبان میں بھی نور عطا فرما، میری نگاہ میں بھی نور عطا فرما، اور میرے دائیں بھی نور ہو، بائیں بھی نور ہو، اوپر بھی نور ہو، نیچے بھی نور ہو. یہ دعائیں مانگتے ہوئے مسجد چلے گئے. مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو کہ اللہم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اے اللہ مجھ پر اپنے رحمت کے دروازے کھول دیجئے. پھر نماز تو مسجد میں گئے تو ہے ہی نماز کے لیے، نماز تو سارا ذکر ہی ذکر ہے. وہاں سے باہر نکلے تو کہو کہ اللہم انی اسألک من فضلک. اے اللہ میں آپ کا فضل مانگتا ہوں. گھر میں داخل ہوئے تو اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا بسم خرجنا اب اللہ ربنا توکلنا. جو کہو. غرض ہر زندگی کے مختلف مراحل میں جن میں دن بھر میں انسان کو جن مراحل سے واسطہ پیش آتا ہے، ہر مرحلے کے لیے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں تلقین فرما دی ہیں، کچھ اذکار تلقین فرما دی ہیں. یہ بڑی دولت ہے، بڑی عظیم دولت ہے کہ ہر تھوڑے سے وقفے کے بعد بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہو رہا ہے. اول تو یہ دعائیں ایسی ہیں، ان میں سے ایک ایک دعا ایسی ہے کہ اگر ایک دعا بھی قبول ہو جائے ہمارے حق میں تو بیڑا پار، دنیا آخرت دونوں کا بیڑا پار. اب ذرا سوچو کتنی چھوٹی سی دعا ہے مسجد میں داخل ہونے کی. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے. اب بتائیے چھوٹی سی دعا ہے، لیکن اگر انسان کے اوپر رحمت کے دروازے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں، ہر طرح کی رحمت، دنیا کی رحمت، آخرت کی رحمت، صحت کی رحمت، عافیت کی رحمت، خوشحالی کی رحمت، اس کے سب کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے بندے پر، کون سی حاجت ہے دنیا کی جو باقی رہ گئی. تو اس وجہ سے یہ دعائیں بذات خود ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک ایک دعا انسان کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے عظیم تحفہ ہے. تو ایک تو اول تو یہ دعائیں ہی ایسی ہیں کہ اگر ایک بھی قبول ہو جائے بیڑا پار ہو جائے. دوسرے اس دعا کے نتیجے میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو رہا ہے. جتنی مرتبہ دعا کرو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے قریب قرب حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی سے تعلق مضبوط ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا آسان نسخہ بتا دیا ہے
کثرت ذکر کا، کہ ذکر کو کثرت سے کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ عادت ڈال لو اس بات کی. کھانا کھا رہے ہو تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ. اللہم لک الحمد بما رزقتنی من غیر حول منی ولا قوہ. اور جب فارغ ہو تو کہو عبداللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. مطلب ہر زندگی کے ہر لمحے میں، ہر مرحلے پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. تو اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، اس کے اوپر عمل ہو جائے گا. لہذا مختصر بات یہ ہے کہ یہ دعائیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے، اس کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں مسنون دعائیں کے نام سے. میری بھی کتاب ہے پرنور دعائیں، اس میں ساری یہ دعائیں جو جمع کر دی ہیں میں نے. حضرت خان میں کی مناجات مقبول کے نام سے چھپی ہوئی ہے. اس کو رکھیں، خود بھی یاد کریں اور اپنے گھر والوں کو، بچوں کو بھی عادی بنائیں. بچوں کو شروع سے عادت ڈالیں یہ دعائیں کہ وقت پر وہ دعا ان کو یاد آ جائے اور وقت پر وہ دعا کیا کریں. انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا. اور یہ جو حکم دیا ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اس کے اوپر فی الجملہ عمل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.